دوستو یہ ایتہاسک کہانی ہے آج سے لگ بھگ 450 سال پرانی، یعنی جب ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں بادشاہ اکبر کا راج ہوا کرتا تھا، ٹھیک اسی دور میں ہی انگلینڈ کے علاقے میں انگریزوں کی ایک ایسی رانی کا راج ہوا کرتا تھا کہ جس کو ایلزابیتھ فرسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انگریزوں کی یہ وہی رانی ہے کہ جس کے دور سے انگریزوں نے ترقی کرنا شروع کی تھی، اتنی ترقی کہ آگے چل کر دھیرے دھیرے یہ پوری دنیا پر چھا گئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف دنیا کے اتہاس کی سب سے بڑی سلطنت کھڑی کر دی تھی، بلکہ دنیا کے بہت سارے طاقتور علاقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش بھارت پر بھی راج کیا تھا۔ دوستو ویسے تو انگریزوں کی اس رانی نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے چھوٹے بڑے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، مگر اس کی زندگی میں اس کی طرف سے کیا گیا وہ بڑا کام کہ جس کی وجہ سے یہ اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی، وہ عجیب و غریب اور خطرناک کام تھا کہ جس کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، اور مجھے امید ہے جب میں آپ کو اس عجیب و غریب اور خطرناک کام کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہ صرف حیران ہو جائیں گے بلکہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ آخر کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دراصل دوستو 16ویں صدی میں یورپ میں رہنے والی لگ بھگ سبھی عورتیں اسنو وائٹ میک اپ کی دیوانی ہوا کرتی تھیں، یعنی یہ اپنے چہرے کو جتنا زیادہ سفید کیا کرتی تھیں اتنی ہی زیادہ خوبصورت مانی جاتی تھیں، اور اس عجیب و غریب میک اپ کی شروعات کی تھی انگلینڈ کی رانی یعنی ایلزابیتھ فرسٹ نے۔ رانی ایلزابیتھ اپنے چہرے پر اتنا ہیوی سفید میک اپ کیا کرتی تھی کہ اس کے اس میک اپ کی لگ بھگ 1 انچ موٹی پرت اس کے چہرے پر جم جایا کرتی تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا ہیوی میک اپ کرنا رانی ایلزابیتھ کا کوئی شوق نہیں بلکہ مجبوری ہوا کرتی تھی۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ انگلینڈ کی گدی پر بیٹھنے کے صرف 4 سال بعد ہی رانی ایلزابیتھ اسمال پاکس نام کی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ وہی بیماری ہے کہ جس کو ہمارے ایریے میں خسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہماری دنیا کے حد سے زیادہ ایڈوانس ہو جانے کی وجہ سے یہ بیماری بھلے ہی بہت ہلکی ہو چکی ہے، لیکن اس دور میں اگر کسی بھی انسان کو یہ بیماری ہو جایا کرتی تھی تو یہ موت کا فرمان سمجھا جایا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت تک بھی ہمارا میڈیکل سسٹم اس خطرناک بیماری کا کوئی توڑ نہیں نکال سکا تھا۔ پورے جسم پر نکلنے والے خطرناک دانے بڑی بے دردی کے ساتھ انسان کو تڑپا تڑپا کر مار دیا کرتے تھے۔ رانی ایلزابیتھ خوش قسمتی سے اس بیماری سے بچ تو گئی تھی، مگر اس بیماری نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا، کیونکہ دانوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے بڑے بڑے دھبے اس کے چہرے پر ہی باقی رہ گئے تھے۔ رانی ایلزابیتھ نے اب اپنی اس بدصورتی کو چھپانے کا ایک نیا طریقہ نکال لیا تھا، اور وہ اپنے ان دھبوں کو چھپانے کے لیے اپنی اسکن پر ایک موٹی پرت کا سفید میک اپ کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے اس میک اپ میں لیڈ یعنی سیسے اور سرکے کا بھرپور استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ہونٹوں کو گلاب کی طرح اور بھی زیادہ سرخ بنانے کے لیے سنیبار نام کی ایک زہریلی چیز کا استعمال کیا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں یورپ میں نہانے کا رواج زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے رانی ایلزابیتھ اپنے اس زہریلے میک اپ کو اپنے چہرے پر ہفتوں تک سجائے رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس میک اپ کو اتارتے وقت بھی انڈے کے چھلکوں اور پھٹکری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی خطرناک چیز یعنی مرکری کہ جس کو پارا بھی کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ مرکری یعنی پارا اس کی اسکن کو اور بھی زیادہ نرم اور ملائم بناتا ہے، لیکن دوستو سچائی اس کے بالکل الٹ تھی۔ پگھلے ہوئے سیسے اور مرکری یعنی پارے نے دھیرے دھیرے اس کے چہرے کو بہت زیادہ کالا، جھریوں سے بھرپور اور بدنما بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ اس چہرے کو چھپانے کے لیے اور بھی موٹی پرت کا میک اپ سجانے لگی تھی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بڑھتے رانی ایلزابیتھ کے میک اپ کی یہ پرت آخری دنوں میں 1 انچ سے بھی موٹی ہو گئی تھی، اور یہ کام لگاتار کرنے کی وجہ سے اب رانی کی اندرونی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی رہا کرتی تھی، وہ اپنے درباریوں کو حکم دے کر اکثر بھول جایا کرتی تھی۔ سخت چڑچڑی ہو جانے کی وجہ سے اب وہ بہت سارے اوٹ پٹانگ فیصلے بھی سنایا کرتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس رانی نے اپنے چہرے کی وجہ سے ہی پوری زندگی بھر شادی نہیں کی، حالانکہ ایک رانی ہونے کے ناطے اس کے پاس یورپ کے بہت اچھے رشتے موجود تھے۔
یہ اپنے چہرے کو لے کر اتنی زیادہ سیریس رہا کرتی تھی کہ اگر دربار میں بیٹھنے کے دوران اس کو کسی بھی درباری کے بارے میں یہ محسوس ہو جایا کرتا تھا کہ یہ میری شکل کو غور سے دیکھ رہا ہے تو یہ اس کو سزا بھی دے دیا کرتی تھی۔ پگھلے ہوئے سیسے اور مرکری یعنی پارے کا لگاتار استعمال کرنے کی وجہ سے اب رانی الیزابیتھ کے سر کے سارے بال بھی گر چکے تھے اور اس کا سر گنجا ہو چکا تھا، جس سر کو چھپانے کے لیے وہ ایک اسپیشل وگ کا استعمال کیا کرتی تھی۔ مگر محل میں رہنے والے کسی بھی انسان کو رانی الیزابیتھ کے گنجے سر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یورپ میں رہنے والے زیادہ تر عام لوگوں کو تو رانی الیزابیتھ کے سر کے گنجے ہونے کی خبر اس کی موت کے بعد ہی لگ پائی تھی۔ دراصل دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ رانی الیزابیتھ کے دونوں کانوں کے کناروں پر اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کے اوپر کا پورا سر گنجا ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے اس رانی کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے چہرے کی اسکن کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ موسم خزاں یعنی رتو کے موسم میں اس کے چہرے پر بڑی بڑی دراریں پڑ جایا کرتی تھیں، جن دراروں سے اندر کا خون بھی چھلکنے لگتا تھا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر رانی نے اب اپنے محل سے زیادہ باہر نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے محل سے وہ سارے آئینے بھی ہٹا دیے گئے تھے کہ جو بار بار اس کو اس کی چہرے کی حالت کا احساس دلاتے تھے۔ دراصل دوستو، اس رانی نے ایک لمبے وقت تک اپنے چہرے پر جو زہریلا میک اپ استعمال کیا تھا وہ دھیرے دھیرے اس کے اسکن کے ذریعے سے باڈی کے اندر بھی جا چکا تھا، جس نے اندر پہنچ کر تباہی مچانا شروع کر دی تھی۔ ایک ایسی تباہی کہ جو اس کی موت کے بعد ہی شانت ہو سکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ رانی اپنے آخری دنوں میں اتنی زیادہ بے چین رہا کرتی تھی کہ 10 سے 15 گھنٹے تک لگاتار کھڑی رہا کرتی تھی، کیونکہ اس کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ اگر وہ لیٹے گی تو شاید دوبارہ اٹھ نہ سکے گی۔ اتنا ہی نہیں، اپنے خاص درباریوں کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی یہ اپنے چہرے کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی نہیں کروایا کرتی تھی۔ اسی حالت میں ہی 1603 میں آخرکار اس رانی کی موت ہو گئی تھی۔ ایکسپرٹس اس کی موت کی وجہ کینسر کو بتاتے ہیں، جو کینسر اس زہریلے مٹیریل سے ہوا تھا کہ جو زہریلا مٹیریل اس کی چہرے کی اسکن کے ذریعے سے اس کی باڈی کے اندر داخل ہوا تھا۔ مگر دوستو، یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس رانی کی موت کے کچھ دنوں کے بعد ہی وہ تابوت بھی ایک بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا تھا کہ جس تابوت کے اندر اس رانی کو دفنایا گیا تھا۔ ریسرچ ہو جانے کے بعد یہ بات کلیئر ہوئی کہ جس وقت اس رانی کو اس تابوت میں دفنایا گیا تھا اس وقت اس کی باڈی میں بہت سارا زہر موجود تھا، جو بعد میں دھیرے دھیرے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور تابوت کے پوری طرح سے بند ہونے کی وجہ سے یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہونے والا زہر ایک دھماکے کا سبب بنا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔